بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حدیث کے عربی الفاظ ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصخرة العظیمة لتلقى من شفیر جہنم فتہوی فیہا 70 عاما ما تفضی الى قرارها۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پتھر کی بڑی چٹان اگر جہنم کے کنارے سے ڈالی جائے اور وہ جہنم میں 70 سال گرتی چلی جائے تو بھی وہ چٹان اپنے ٹھکانے پر نہیں پہنچے گی۔ یہ حدیث ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کی جائے گی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہنم کتنی بڑی ہے اور جہنم کی گہرائی کتنی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بتایا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کے اوپر اگر پتھر کی بڑی چٹان اگر گرائی جائے، ڈالی جائے، تو وہ چٹان 70 سال تک جہنم کے اندر نیچے گرتی چلی جائے تو بھی وہ چٹان اپنے ٹھکانے پر نہیں پہنچے گی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہنم کی گہرائی کتنی زیادہ ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جہنم کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ یہی اللہ کے نبی اس میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جہنم کی گہرائی کا آپ اس حدیث سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ 70 سال تک بھی پتھر گرتا چلا جائے تو بھی وہ نیچے نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو جہنم کے اندر جہنمی ڈالا جائے گا، جس انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا ہوگا، وہ جہنمی کو اللہ اتنا بڑا انسان بنا دیں گے کہ اس کے دانتوں میں سے ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگا، تو منہ میں کتنے داڑھ ہیں؟ تو اتنے احد پہاڑ کے برابر داڑھ اس کے منہ میں ہوں گے۔ تو جب اس کا منہ اتنا بڑا ہوگا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ یہ بھی اللہ کے نبی نے اس سے سمجھایا ہے کہ جہنم اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اور اتنی وسیع بنائی ہے، اور جہنمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا بنا دیں گے، تب اسے سزا دی جائے گی اور اسے اس جہنم کے اندر جلایا جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دوزخ میں کافر اپنی زبان 1 فرسخ یا 2 فرسخ تک گھسیٹے گا، اس کو لوگ کچلیں گے۔ یہ حدیث بھی ترمذی میں موجود ہے۔ 1 فرسخ 3 میل سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، یعنی 18,000 فٹ۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کافر اپنی زبان 18,000 فٹ یا اگر 2 فرسخ ہے تو 36,000 فٹ تک اپنی زبان کو کھینچے گا، اور اس زبان کو فرشتے کچلیں گے اور اسے سزا دیں گے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جہنمی کی سزا کتنی بھیانک ہوگی، اور یہ جہنم کتنی بڑی ہوگی اور جہنمی کتنا بڑا ہوگا، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی کھال کی موٹائی، اس کا جو چمڑا ہوتا ہے اس کی جو موٹائی ہے وہ 42 ہاتھ ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ، جو کافر جہنم میں بیٹھے گا تو وہ جگہ کتنی بڑی ہوگی؟ فرماتے ہیں مکہ اور مدینے کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ وہ جہنمی صرف بیٹھنے میں اتنی جگہ لے لے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو بہرحال یہ حدیثوں سے
معلوم ہو رہا ہے کہ جہنم کتنی عظیم ہے، کتنی بھیانک اللہ نے بنائی ہے، اور کتنی بڑی جہنم اللہ نے بنائی ہے، اور جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا بنا کر ان کو سزا دیں گے۔ ان حدیثوں سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ جہنم سے ڈرایا ہے، اللہ کے نبی نے جہنم سے جگہ جگہ ڈرایا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو، میں نے تم کو جہنم سے ڈرا دیا ہے، میں نے تم کو جہنم سے ڈرا دیا ہے، میں نے تم کو جہنم سے ڈرا دیا ہے۔ 2-3 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ الفاظ فرمائے۔ تو اللہ کے نبی اور دیگر انبیاء اسی لیے دنیا میں آتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں اور جنت کی ترغیب دیں، اور ان کو بتائیں کہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی خطرناک اور بھیانک جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرو اور اچھے عمل کرو، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو، تاکہ اللہ نے جو تمہارے لیے جنت بنائی ہے وہ تمہیں نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ساری امت کی جہنم سے حفاظت فرمائے، جہنم سے اللہ ساری امت کو بچائے، اللہ سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔